ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر جاوید اقبال. آج ہم گفتگو کریں گے پرابلمز آف کریکولم چینج پر. کریکولم چینج کا جو مقصد ہے یا اس کا کانسیپٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسینشلی چینج مینس دا لیٹنگ گو آف دا اولڈ ون اینڈ انکریجنگ سم تھنگ نیو ٹو ڈیولپ. پھر مزید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم تھنگ ول بیکم سم تھنگ ایلس. We do not end up where we started. The end result is very different or completely different from what we started with. اب دیکھتے ہیں کہ کریکولم چینج اصل میں کیا ہے. کریکولم چینج از a learning process for teachers and for their schools. Many curriculum reforms are based on how the curriculum has traditionally been organized. As a consequence, many curricula have become overloaded, confusing, and inappropriate for teachers and students. تو ہم ان کو پھر چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے اس کی مزید ڈیٹیل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوزنگ چینج کانسیپٹس فار امپروومنٹ, کہ وائل آل چینجز ڈو ناٹ لیڈ ٹو امپروومنٹ, کہ ساری چینجز جو ہیں وہ امپروومنٹ کی طرف نہیں جاتی. آل امپروومنٹ ریکوائر چینج, لیکن تمام امپروومنٹ کے لیے چینج کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. دا ابیلٹی ٹو ڈیولپ, ٹیسٹ اینڈ امپلیمنٹ چینجز از اسینشیل فار اینی انڈیویجول, گروپ اور آرگنائزیشن دیٹ وانٹس ٹو کنٹینیوسلی امپروو. تو ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے چینج کی اپنی آرگنائزیشن کو یا انڈیویجولی طور پر یا کسی گروپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. دیر آر مینی کائنڈ آف چینجز دیٹ ول لیڈ ٹو امپروومنٹ, بٹ دیز اسپیسیفک چینجز آر ڈیولپڈ فرام اے لمیٹڈ نمبر آف چینج کانسیپٹس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فورسز ڈرائیونگ چینج, اس میں کون کون سی فورسز ہیں. نمبر 1 ہے کمیونٹی, دوسرا ہے ٹیکنالوجی, تیسرا ہے پولیٹیکل اکانومی ہے, پھر ہے کریڈیبلٹی ہے, پیپل وانٹ مور اینڈ مور فرام پبلک ایجوکیشن, پھر کمپلیکسٹی بھی ہے کہ کمپیٹنگ ڈیمانڈس آف گورنمنٹس اینڈ انٹرسٹ گروپس, کہ یہ وہ فورسز ہیں جو چینج کے لیے بطور ڈرائیو استعمال ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چینج کے فیچرز کیا ہوتے ہیں. اٹس اے پروسیس ناٹ این ایونٹ, یہ ایک پروسیس ہے, کوئی ایونٹ نہیں ہے. اٹ ریکوائرس ٹائم, انرجی اینڈ ریسورسز, اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ٹائم ٹیکنگ ہے پروسیس ہے, اس کے لیے انرجی کی بھی ضرورت ہے, ریسورسز کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ایسے ہی چینج وقوع پذیر نہیں ہو سکتی. اٹ از اچیوڈ انکریمنٹلی اینڈ انٹیلڈ development in feeling and skills in using new programs. It should lead to improvement. یہ ہمیں کس طرف لے جائے گی, ساری امپروومنٹ کی طرف. مزید یہ کہ to work it must be supported by individuals first. ٹھیک ہے. اب institutions cannot change until the individual within them support the innovation. یعنی کوئی بھی انڈیویجول ہے, یعنی ہر فرد جو ہے, اگر وہ سپورٹ نہیں کرے گا تو وہ چینج ہم نہیں لا سکتے کسی بھی آرگنائزیشن میں, کسی بھی انسٹیٹیوشن میں. یعنی ہر انڈیویجول کو, ہر فرد کو اس کے اندر حصہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے. اٹ از اے لرننگ پروسیس ان اٹ سیلف, یہ ایک اٹ سیلف لرننگ پروسیس بھی ہے جو چینجنگ کا تصور ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ آر یور ڈرائیوز فار کریکولم چینج. نمبر 1 نیشنل امپوزیشن ہے, لوکل نیڈس ہیں, اسٹاف ڈسسیٹسفیکشن ہے, پیرنٹل ڈیمانڈس ہیں, اسٹوڈنٹس ڈیمانڈس ہیں, اور اسی طرح اسٹینڈرڈس ہیں اور لیڈرشپ ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ تمام ڈرائیورز ہیں جو ہمیں کریکولم چینج لانے کے لیے ضروری ہیں, اور ان کی بیس پر اور یہی ہمارے کریکولم میں چینج کا باعث بھی بنتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپ آف کریکولم چینج. نمبر 1 امپیریکل ریشنل چینج ہے. یہ کس کی ٹائپ ہے کہ اسٹریس از لیڈ آن دا نیڈس آف چینج اینڈ دا کمپیٹنسیز ٹو امپلیمنٹ.
These changes do not occur at school level as they are not capable of bringing such changes. ٹھیک ہے. اب دوسری جو چینج ہے وہ ہے نارمیٹیو اور ری ایجوکیٹیو اسٹریٹجیز. یہ دوسری ٹائپ ہے چینج کی. اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اٹ از بیسڈ آن دا ریشنلٹی and intelligence of human. This kind of change can occur by approaching humans, convincing them that there is a need to change their value, attitude, understanding and skills وغیرہ. یہ دوسری ٹائپ ہے. اب جو تیسری ٹائپ آف کریکولم چینج ہے وہ ہے پاور اسٹریٹجیز. یعنی چینج شوڈ میٹ دا ایکسپیکٹیشن آف دا سپیریئرس who are in a higher power, such as various strategies are used often in schools. یعنی یہ وہ پاور ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو ہائی اپس ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس میں چینج آئے, تو وہ اس اسٹریٹجیز کے تھرو بھی ہم پھر چینج کریکولم میں آتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان چینجز کی ٹائپس کو میکنیلس نے بھی ڈیفائن کیا ہے اور بیان کیا ہے. اب ہم اس کی چینجز کی ٹائپس کو بھی دیکھتے ہیں کہ پہلا ہے سبسٹیٹیوشن. ان دس ٹائپ آف چینج ون ایلیمنٹ از سبسٹیٹیوٹیڈ بائی دا ادر. کسی ایک ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ ہم سبسٹیٹیوٹ کے طور پر چینج کرتے ہیں. دیٹ از ون کورس پیپر یا ون یونٹ از ریپلیسڈ ود اندر. ایک یونٹ کے ساتھ دوسرے یونٹ کو ریپلیس کرتے ہیں کوئی اور. Mostly this kind of change is easily implemented. یہ آسانی سے implement ہو سکتی ہے. Alternation. If some material, content, item or procedure is introduced into the existing material and is adopted, it is considered alteration. ٹھیک ہے. اب تیسری جو ہے perturbations ہے کہ some changes when introduced disturb the program for some time and then later on they get adjusted or adopted into the program. پہلے یہ جب ہم اس چینج کرتے ہیں تو وہ ڈسٹرب کرتی ہے اور وہ لگتی ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور وہ پروگرام کا حصہ بن جاتی ہے. نیکسٹ جو میکنیلس نے بیان کیا ہے وہ ہے ری اسٹرکچرنگ. دیز چینجز لیڈس ٹو موڈیفیکیشن آف دا سسٹم itself. فار انسٹنس ٹیم teaching, project method or competencies based teaching and evaluation. This changes is like restructuring. یہ ساری چیزیں جیسے ہے کہ آپ ٹیم ٹیچنگ کو لے آتے ہیں, پروجیکٹ میتھڈ کو اس میں استعمال کرتے ہیں, کمپیٹنسی بیسڈ ٹیچنگ کرتے ہیں, تو یہ ساری ہماری ریسٹرکچرنگ چینجز میں شامل ہوتی ہیں. ویلیو اورینٹیڈ چینج. This change basically brings a shift from one philosophy or basic ideology toward a particular auricular prescription or orientations. Most of them who resist should adjust with the change and accept the same. The teacher who cannot adjust their value to such changes may not be retained for long. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں strategies and models for curriculum change and innovation. In order for change and innovation to succeed, the strategy for implementing the curriculum must be considered carefully. A strategy of innovation refers to the plan, procedure, and techniques employed in the quest for change. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجیز اینڈ ماڈلز فار کریکولم چینج اینڈ انوویشن یعنی اسٹریٹجیز. پارٹیسپیٹیو پرابلم سالونگ. دس اسٹریٹجی فوکس آن دا یوزر, their needs and how they satisfy these needs. The system identifies and diagnoses its own needs, finds its own solution, tries out and evaluates the solution and implements the solution if it is satisfactory. The emphasis is on local initiative. یہ local initiative کے طور پر یہ strategy اپنائی جاتی ہے. دوسرا ہے planned linkage. In this model, the intermediate agencies such as school bringing together the user of the innovation. ٹھیک ہے. دوسرا ہے coercive strategy. These strategies operate on the basis of power and coercion by those in authority, using laws,
directories, circulars and so forth. Ministry of Education usually use these strategies, यानी Ministry of Education इन strategies को, इस तरह की strategies को use करती है। Open input strategy भी एक इख्तियार की जाती है change के लिए। These are open, flexible, pragmatic approach that make use of eternal ideas and resources. अब हम देखते हैं कि बैरियर्स इन करिकुलम चेंज, कौन कौन से बैरियर हैं जो हमारे करिकुलम चेंज में हाइल होते हैं। जैसे लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, स्टेटस क्यो कंफर्ट है, रिसोर्सेज हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, ओवरलोडेड वर्कलोड है टीचर्स का, पॉलिसीज हैं, स्कूल एंड कम्युनिटी वगैरह हैं। अब हम इनको यूं भी कह सकते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर्स की कि ये लैक करती है, कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो टीचर की है ये भी एक बैरियर है टूवर्ड्स द करिकुलम चेंज। और इसी तरह ये स्टेटस को कंफर्ट है, यानी आराम पसंदी जो है ये भी हाइल होती है करिकुलम चेंज में, कि हम इसको चेंज नहीं करना चाहते, हम पुरसकून रहते हैं और हम तब्दीली के ख्वाहिशमंद नहीं होते। तो ये भी हमारे लिए एक बैरियर है करिकुलम में चेंज लाने के लिए। इसी तरह रिसोर्सेज की कमी है जो हमें रोक लेती है करिकुलम में चेंज लाने से। फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं जिनको मीट करना मुश्किल हो जाता है, और ये भी एक हर्डल है हमारी करिकुलम चेंज में। फिर इसी तरह लोगों का मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स का एटीट्यूड है, और टीचर्स का है, सोसाइटी का है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का है, वो भी आड़े आता है हमारे करिकुलम को चेंज करने में। फिर ओवर वर्कड टीचर्स हैं जो पहले ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं टीचर्स, अब उन पर मज़ीद वो बोझ लेना पसंद नहीं कर रहे, और ये भी एक बैरियर्स के तौर पर हमारे सामने आता है करिकुलम चेंज में। और मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं जो बैरियर्स हैं किसी हद तक। ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज नहीं लाना चाहती, वो चेंज लाना चाहती हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसी हो जाती हैं जिससे डिज़ायर नीड फिर चेंजेस नहीं आ सकती। और स्कूल एंड कम्युनिटी क्लाइमेट भी है कि कुछ है स्कूल हैं और अपनी हमारी कम्युनिटी है, उसका जो क्लाइमेट है, उसकी जो इन्वायरमेंट है, वो हमें कुछ चीज़ों को चेंज करने में हमारे लिए बैरियर का बायस बनती है, हर्डल का बायस बनती है करिकुलम को चेंज करने में। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम चेंज। उम्मीद है कि ये आपको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में और अपने मुख्तलिफ एग्जामिनेशन में भरपूर मावन साबित होगी। अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया आपका सुनने का।